قاضی شورے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فیملی ممبر بھی تھے, ہیڈ آف فیملی بھی تھے, گھر تھا, بیوی بچے تھے, کھانا کھا رہے تھے. بیٹا آیا, بیٹے نے کہا کہ ابو ایک بات ہے. کیا بولا؟ کہا ابو بات بیان کرتا ہے لیکن آپ کو لگے نا کہ میری فیور میں جائے گی تو مجھے ہاں کہیے گا, ورنہ پھر مجھے منع کر دیجیے گا. بولا بیٹا کیا ہوا بتاؤ. تو بیٹے نے اپنا سارا وہ باہر جو جھگڑا ہوا تھا, مسئلہ ہوا تھا, آپس میں جو کچھ ڈسپیوٹ ہوا تھا, تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے بات کی. قاضی شورے رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو کہا بیٹا عدالت میں مقدمہ ڈال دو. ڈال دو ابو, ورنہ ڈال دو بیٹا ڈال دو. بیٹے نے مقدمہ ڈال دیا. بیٹا بھی ہوا اور جو دوسرے فریق تھے وہ بھی ہوئے. قاضی شورے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قاضی تھے, انہوں نے سارا معاملہ سنا اور بیٹے کو سزا سنا دی. بیٹے کو سزا سنا دی. بیٹے نے کہا ابا جان میں نے کل ہی آپ کو کہا تھا کہ اگر فیور میں جاتا ہوں تو مجھے کہیے گا, ورنہ پھر چپ وہ نہیں کرتا. تو کہا بیٹا کو تو کچھ نہ بتاتا تو ٹھیک تھا, لیکن کل تو نے بتا کر مجھے بتا دیا کہ تو ظالم ہے, وہ مظلوم ہے. اب تو ظالم ہے اور میں کیسے چپ ہو جاؤں؟ میں جانتا تھا کہ تو ظالم ہے اور کل تجھے مجھے سزا دینی ہے, اس لیے میں نے کہا کہ مقدمہ ڈال تاکہ میں مظلوم کو اس کا حق دلاؤں. یہ ہماری تاریخ ہے, ہماری ہسٹری ہے. گھر بار کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کو یاد کرے بندہ. بس آج کے بیان کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری, حقوق اور یہ سارے معاملات ہمارے پیش نظر ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب کہ بالکل آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مگر اگر اس طرح کے اجتماعات, اس طرح کے بیانات, یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول, یہ آنکھیں تو کھلواتا ہماری. دعوت اسلامی کر کیا رہی ہے آج تک؟ دعوت اسلامی آنکھیں کھول رہی ہے. مشکل آسان کام نہیں ہے. یہ کہتے ہیں سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے, جاگے ہوئے کو جگانا مشکل ہے. اللہ پاک سلامت رکھے میرے امیر سنت کو, انہوں نے جاگے ہوئے کو جگانے کی ذمہ داری قبول فرمائی ہوئی ہے. یہ جاگے ہوئے کو جگا رہے ہیں, آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہو گیا ہے. لوگوں کو خواہشات سے روکنا یہ کوئی آسان نہیں ہے. خواہشات سے روکنا اس پرفتن دور میں سنتوں پر عمل کر کے سنتوں پر چلانا, آتی ہوئی روزی کے بارے میں پتہ ہو کہ حرام ہے تو چھوڑ دینے, مطلب چھوڑ دینے کا جذبہ مل جائے, چہرے پر داڑھی آ جائے, سر پر امامہ آ جائے, سچ کا داعی بن جائے, حق کا داعی بن جائے, باطل سے نفرت کرے, ناحق چیزیں چھوڑ دے. اتنے مطلب کہ نفس کے اندر اللہ پاک کی رحمت سے اس قدر اس کے اوپر اپنی وہ ڈال دینا, یہ بس اللہ نے کام لیا وہ کام لے رہا ہے. تو دعوت اسلامی کا یہ جو ایک انداز ہے نا, اس کی طرف میں آپ کی توجہ دے رہا ہوں کہ ہمیں آنا ہے, ہمیں نیکی کرنے کی توفیق مل جاتی ہے, ہمیں گناہوں پر رکنے کی توفیق مل جاتی ہے, ہمیں نفس پر قابو پانے کی توفیق مل جاتی ہے, اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے, مظلوموں کا ساتھ دینے کی توفیق ملتی ہے, ظالموں سے کنارہ کرنے کی توفیق ملتی ہے. اور بہت برا حال ہے, دور فتن ہے, عجیب و غریب دور ہے, خود کو بچانا آسان نہیں ہے اتنا. بس ایک ماحول ایسا ہو کہ جو بالکل بندہ بہت برا ماحول, عجیب و غریب ماحول ہے, عجیب و غریب حالات ہے. میں جنگل میں نہیں رہتا, زیادہ بول نہیں سکتے, اور ویسے ہم غیر سیاسی ہیں اور ہمیں غیر سیاسی ہی رہنا ہے. ہم تو ایک ہی کیا ایک چیز ہے مین, خوف خدا. جب یہ پیدا ہو جائے نا, اوپر سے لے کے نیچے تک سسٹم صحیح ہو جائے گا. اصل چیز کو پکڑے نا, خوف خدا. جب بندہ اپنے رب سے ڈرے گا تو معاملہ سیٹ ہو جائے گا. میں آسٹریلیا میں تھا, وہاں پر اس طرح کی کوئی ملکی حالات بڑے تبصرے ہو رہے تھے. ہمارا یہی ہوتا ہے نا, وہ بیچارہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا تبصرہ ہی کرے گا, کیا کرے گا, تبصرے ہو رہے تھے. یہ جہاں بھی تقریباً میں جاتا ہوں تو یہ تبصروں کے بارے میں سنتا ہوں. موضوع ہی عجیب و غریب لوگوں نے لیا ہوا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, اپنی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنی. اپنا نماز کا ٹائم آیا چلا گیا, اپنے بارے میں نہیں سوچنا کہ میں نے کیا کرا. اپنی اکاؤنٹیبلٹی, دوسرے کے بارے میں سوچنا ہے, دوسروں کے بارے میں خیال کرنا ہے. یہ ساری چیزیں تھیں. تو دعوت اسلامی کیا کرے؟ میں دعوت اسلامی پتوں پہ نہیں جڑوں پہ پانی ڈال رہی ہے. بولو یہ کیا؟ میں ہم کالج یونیورسٹیز میں کام کریں, ہم اداروں میں کام کریں, ہم نیکی کی دعوت کا کام کریں,
ہم برائی سے منع کرنے پہ کام کر رہے ہیں, ہم امر بالمعروف والنہی عن المنکر پہ کام کر رہے ہیں. بولے یہ کیا؟ میں کہا یہ ہے کہ جب کوئی شخص خوف خدا اور عشق رسول کے ساتھ کسی بھی منصب پر آ کر بیٹھے گا انشاءاللہ ظلم نہیں کرے گا. ڈرے گا نا, اللہ سے ڈر پیدا ہو گیا. آفس میں ہر کوئی آ کر تھوڑی جھانکتا ہے. تمام آفس کے اندر کے سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے, اور لگا بھی ہو تو جو سی سی ٹی وی جو اسکرین میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کھٹانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ آدھا تیرا آدھا میرا. یہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا, آدھا تیرا آدھا میرا, اتنا تیرا اتنا میرا, اتنا تو رکھ اتنا میں رکھتا ہوں. یہ تو زبان پہ بولنے میں کوئی جھجک ہی نہیں ہے کہ یہ میں کر کیا رہا ہوں. تو جو بھی شخص کسی بھی منصب یا عہدے پر یا کسی بھی رسپانسبلٹی پر آتا ہے, کسی بھی شہر کا ملک کا ہو, اگر وہ صحیح معنوں میں خوف خدا اور عشق رسول کا پیکر ہوگا انشاءاللہ تعالی قوم کو آسانی اور آرام میں رکھے گا. وہ مین چیز ہے, یہ تو ہے ہی مین چیز. اس کے بغیر آپ کر لے ساری باتیں ہی ہوں گی. اللہ سے نہیں ڈرے گا تو پھر تو ظلم ہی کرے گا, زیادتی کرے گا. اور یہ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہوتی. الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو شعبہ تعلیمی کام ہے میں اس کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں, کیونکہ یہ قوم اور ملت کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ جگہ ہے. یہیں سے قوم نکلتی ہے نا. اسکول کالج یونیورسٹی, اسکول کالج یونیورسٹی, یہ مین ایریاز ہیں جہاں سے لوگ نکل کے کہیں نہ کہیں جاتے ہیں. جرنلی یہی ہے نا, جرنلی یہی ہے. اگر وہیں پہ, یہ تو مین اکیڈمی ہے, اگر یہیں پر پراپرلی کام ہو جائے. اچھا اب یہاں تو کام ہو جائے, لیکن اب جو دیگر شعبوں میں, مثال کے طور پر آپ کا شعبہ لے لیں, اب آپ کا شعبہ لے لیں تو آپ کے شعبے کے اندر آپ میدان عمل میں آئیں. اب کی تک کی جو اگر ہم سے غلطیاں ہوئی اور ہوتی ہے, گناہ کیوں نہیں ہوتے, گناہ ہو رہے ہوتے, غلطیاں ہو رہی ہیں, تو بندہ سچی توبہ کرے اور پھر رب کے دین کو پھیلانے اور امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی طرف آ جائے. زندگی کا اب دوران بہت کم وقت رہے گا, بہت کم وقت رہے گا. 40 سال 45 سال 50 سال 55 سال کی ہماری زندگیاں ہو گئی ہیں. اب ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ تو گزر چکا. اب ہمیں ہی نہیں پتہ کہ سانسیں رہ کتنی گئی ہیں. اب ان بچی کچی سانسوں میں سچی توبہ کر کے جنت کے والے عمل کرنے. اور جو آج ہم نے سنا ہے, اگر اس میں کہیں کوئی ایسی بات کسی کے لیے ہے کہ یار یہ ڈھونڈو مظلوموں کو, سارے وہ کہتے ہیں سارے اسٹاف کو لگا دو, یار ڈھونڈو, ساری فائلیں نکالو, کون ہے, کدھر سے, نکالو یار. او بھائی تم نے بھی میرے ساتھ مل کر بڑا اس کے ساتھ کیا تھا نا, میں بھی کر رہا ہوں. آپ یعنی یہ سمجھ رہے ہیں آپ, جب ٹیم ورک کے ساتھ ظلم کیا تو ٹیم ورک کے ساتھ معافیاں بھی تو مانگنی ہے. پوری تیاری کے ساتھ جب نچوڑا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ اب واپس بھی تو کرنا ہے نا. سب کو ساتھ لے کر ہی گناہ کیے تو اب سب کو ساتھ لے کر خلاصے بھی تو کرنی ہے نا. اور یہ کام کرنے کے لیے بیٹھے تو زندگی شاید گزر جائے گی, کام اپنی جگہ چلتا رہے گا. مگر بات وہی ہے کہ جو اپنا محاسبہ جس کا میں نے بیان کیا, صحیح معنی میں محاسبہ کر کے جو دنیا سے جائے گا, تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہمیں بشارت دی ہے کہ حتیٰ کہ جب اسے موت آئے, حتیٰ کہ یہ آخر میں دوبارہ کہ بیان ختم, حتیٰ کہ جب اسے موت آئے تو اس کے ذمے نہ کسی کا کوئی حق ہو نہ ہی کوئی فرض, تو یہ شخص کسی حساب کے بغیر جنت میں جائے گا.